اب اگلی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، لاماناتہم اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم اور اپنے عہد کے لیے، راعون نگرانی کرنے والے ہیں یا پھر حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیے تو لاماناتہم جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ نے یا کسی انسان نے یا معاشرے نے ہمیں دی ہے۔ اور ہم سب یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت منافقت ہے۔ منافقین کی جو صفات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک صفت کیا ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ وعہدہم اور اپنے عہد کی، راعون نگرانی کرنے والے ہیں۔ راعون کا جو لفظ ہے راعین یا سے ہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں جو بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، بالکل بھی اپنی بکریوں سے غافل نہیں ہوتا۔ چرواہا اپنی بکریوں سے بالکل غافل نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے مومنین اپنی امانتوں سے اور اپنے وعدوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہوتے، وہ ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مالی معاملات میں امانتوں کا پاس رکھنا یہاں سے یہ بھی مراد ہے۔ اسی طرح تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا، راز کی باتوں کی حفاظت کرنا، کوئی اگر آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دینا، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرنا، کیونکہ اولاد بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی تو ہم امین ہیں، اور اگر ہم نے اچھی تربیت نہ کی تو ہم خائن ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس کا بھی صحیح استعمال کرنا، اور جو صلاحیتیں ہم میں نہیں ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کوئی کام نہ کرنا، ورنہ ہم خود کو بھی مشقت میں ڈالیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیں گے۔ بہت سارے لوگ وہ کام بھی اپنے ذمے لے لیتے ہیں جو صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، پھر ہوتا کیا ہے؟ خود پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وعدوں کا پاس نہیں کیا اس میں ایمان نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے بھی جو وعدے ہم کرتے ہیں ان کو نبھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دینی اعتبار سے کیے گئے وعدوں کو نبھانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم دین سے جڑے وعدے تو نبھا لیتے ہیں لیکن دنیا سے جڑے وعدے نہیں نبھاتے ہیں، تو دونوں طرح کے وعدوں کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات بیان کی ہیں مومنین کی، ایک وہ امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور دوسرا وعدوں کو نبھانے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، علی صلواتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی مقررہ اوقات میں اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کا آغاز بھی نماز کے ذکر سے کیا گیا اور اس کا اختتام بھی نماز کے ذکر سے کیا جا رہا ہے۔ یہ نماز کی افضلیت پر دلیل ہے۔ آیت نمبر 2 میں کامیاب مومنین کی پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی وہاں نماز میں باطنی حسن کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت میں نماز کی حفاظت کا ذکر کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کے بعد کے عمل کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت بھی مراد ہے اور نماز کے بعد کے عمل کی حفاظت بھی مراد ہے۔ اب نماز کی حفاظت میں کیا باتیں آ جاتی ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کی حفاظت میں بہت سی باتیں آتی ہیں، مثلا طہارت۔ طہارت کس چیز کی؟ جسم کی بھی اور جگہ کی بھی۔ پھر اسی طرح سے وضو، یعنی وضو کو اچھے سے کرنا۔ اچھے سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسنون طریقے پر کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ سنت پر مبنی ہو، یعنی مسنون طریقہ نماز ہو، مسنون طریقہ وضو ہو۔ پھر اسی طرح سے رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ مکمل ہوں۔ پھر یہ کہ اول وقت پہ نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کی حفاظت میں آتا ہے۔ نماز کے جملہ حقوق اور آداب کا خیال رکھنا،
پھر اسی طرح سے لباس ساتر ہو. ٹھیک ہے جی. تو نماز کی حفاظت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نماز کی حفاظت میں نماز کے بعد کا عمل بھی مراد ہے. مثلا انسان یوں تو تہجد گزار ہو مگر بد اخلاق ہو، بخیل ہو، قاطع رحم ہو، تو مومنین نماز کے بعد کی عمل کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اختتام کی فکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے رستے پر رہو، تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے، اور خوب جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے، اور وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. اس حدیث پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سب سے بہتر عمل کیا بتایا گیا؟ نماز. اور آخر میں کیا بتایا گیا کہ وضو کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ مومن ہی کر سکتا ہے. وضو کی ٹینشن صرف اور صرف مومن کو ہوتی ہے کہ اس کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وضو ٹھیک ہے تو نماز ٹھیک ہے، اور اگر وضو ٹھیک نہیں تو نماز بھی ٹھیک نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہم الوارثون، وہ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں. وراثت اینڈ میں ملتی ہے نا. جیسے کہ اگر ہمیں ہمارے والدین کی وراثت ملے تو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا ورثہ ہمیں ملتا ہے، اور بغیر محنت کے ملنے والے مال کو بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر جنت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جنت کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یا ہمارے اعمال کا عوض نہیں ہے، یا ہمارے اعمال کی قیمت نہیں ہے. جنت تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہمیں عطا کرے گا. وہ ہم سے راضی ہوگا اور پھر ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وہ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ وارث ہوں گے فردوس کے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فردوس سرسبز وادی کو کہتے ہیں جہاں ہر قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں. پھر فردوس جنت کا وہ حصہ ہے جس میں گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں والے سرسبز درخت کثرت سے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کا سوال اللہ سے کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جب بھی جنت مانگیں جنت الفردوس مانگیں. اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے کہ ہماری نگاہ کس پر ہونی چاہیے؟ فردوس پر ہونی چاہیے، تاکہ ہم عمل بھی پھر ایسا ہی کریں. جیسا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ویسی ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں. تو اگر ہمارا ٹارگٹ جنت الفردوس ہے تو انشاءاللہ ہماری ایفرٹس بھی پھر اسی کے ہی مطابق ہوں گی. اور آپ دیکھیے کہ اس کی لوکیشن کیا بتائی گئی ہے، عرش بری کے نیچے ہے، یعنی جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا کرے. یہ وہ جنت ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. کتنی اچھی فیلنگز ہوں گی جب آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کا عرش نظر آئے گا. اور پھر یہ کہ جنت کی نہریں اسی جنت سے پھوٹتی ہیں، یعنی پوری جنت میں جو پانی جا رہا ہے سورس کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں. سارے ذرائع، ساری نہریں جنت الفردوس میں ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے لیے 2 مقام ہیں، ایک مقام جنت میں اور دوسرا جہنم میں. اگر وہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوگا تو اس کے جنت والے مقام کے اہل جنت وارث ہوں گے. یہی معنی ہے اس آیت کا، اولئک ھم الوارثون. یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی کہ یہی لوگ اس کے وارث ہوں گے. تو جو کافر جہنم میں چلا جائے گا تو اس کا جو حصہ جنت میں ہے وہ کن کو مل جائے گا؟ جنت والوں کو مل جائے گا، وہ اس کے وارث بن جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو اختتام کیا گیا، اتنا خوبصورت اختتام کیا گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مفلح لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ جنت الفردوس ہوگی.
اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. یہ بلند طبقہ ہے، یہ عین وسط میں ہے، یعنی بالکل بیچو بیچ یہ جنت ہے جہاں سے ساری جنت کا نظارہ بڑا ہی آسان ہوگا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ربی بنت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن ایک نامعلوم تیر سے شہید ہو گئے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگیں مجھے حارثہ کا حال بتائیے، یعنی میرا بیٹا کیسا ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں، اور اگر وہ کہیں اور ہے تو اس کے لیے رو رو کر اپنا غم ہلکا کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حارثہ جنت میں تو بہت سے درجے ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیا خوب یہ ماں اور کیا خوب یہ بیٹا جس کے بیٹے کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، اور جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس. شہادت کا جو مرتبہ ملا. اب دیکھیے ماں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر بیٹا جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس بہت بڑی نعمت کے جانے پر میں صبر کر لوں گی، لیکن اگر وہ کہیں اور ہے، بولنا بھی گوارا نہیں کیا ماں نے، وہ کہیں اور ہے، کیونکہ کوئی اور جگہ تو ہے نہیں. جنت کے علاوہ دوسری جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کوئی تیسرا رزلٹ تو ہے نہیں. تو پھر مجھے رونا آئے گا اور میں رو رو کر اپنا غم ہلکا کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو بہت ساری ہے لیکن تمہارا بیٹا تو اسپیشل جنت میں ہے. اس ماں کے دل کو کتنا سکون ملا ہوگا. آج ہم میں سے کسی کو بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، لیکن ایک امید ہے اللہ تعالیٰ سے، تو بھی دل کو ڈھارس مل جاتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے انجام کی حفاظت کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر ہوں. بہت ضروری ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ ایک آدھ صفت کو اپنا کے ہم جنت الفردوس پالیں گے. نہیں، یہ تمام کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کو درکار ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، تبھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے پارہ بھی 18واں اور پارے کا ٹائٹل قد افلح، تاکہ آپ صرف ٹائٹل دیکھ کر ہی پہچان لیں کہ اس پورے پارے کی تھیم کیا ہے، کہ فلاح کیسے پانی ہے، کیسے اس کی کوشش کرنی ہے، اور جو پا گئے فلاح تو وہ کیسے ہوں گے. ان کے اندر یہ کوالٹیز بلٹ ان ہوتی ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب جاری کا پہلے آنا صفت سے پہلے یا فاعل سے پہلے تو یہ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے، یعنی یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ان کے اندر یہ صفات بلٹ ان ہیں. ایسا لگتا ہے لیکن آبویسلی یہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مدد اللہ کی ہوتی ہے، توفیق تو اللہ کی طرف سے. اس میں سے ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر گمان نہیں کر سکتا کہ میں اگر فلاں کوالٹی رکھتی ہوں تو یہ میری اپنی کوئی کوشش ہے، میرا اپنا کوئی کمال ہے. نہیں، توفیق تو اللہ دیتا ہے، لیکن بندہ نیت ضرور کرتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کسی صورت نہیں کرنا. زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آئیں گے کہ جب آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں، یاد رکھیے گا خود کو بے سکون کر لیں گے، خود کو بے چین کر لیں گے. ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی اور جاتی رہیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ چیک کرے گا کہ اب آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان کا سودا کر کے کوئی بھی سکون میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں یہاں یہ ساری صفات بیان کی جا رہی ہیں، جن کی اتنی پیاری پیاری باتیں کی جا رہی ہیں. اللہم اجعلنا منہم. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے کہ جس میں یہ ساری صفات ہوں، تبھی وہ فردوس بری کا حقدار ٹھہرے گا. کیوں نماز کی بات ہوئی کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں. بہت زیادہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ ہماری نسلوں میں نیک نمازی لوگ پیدا کرے. بہت اچھی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین نمازی بنائے کہ جب نماز پڑھ کے وہ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مقبول ہو جائے. ایسی نماز ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز ہی ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر دیتی ہے. جیسے دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں، ویسے کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. اگر واقعی ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ آخرت بہت اچھی ہوگی، اللہ سے ملاقات خوشی خوشی ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ایمان میں نقص ہے تو دنیا بھی برباد ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان میں نقص پیدا کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں. آخرت کا کیا بھلا ہوگا بھلا بتائیے؟ آخرت میں تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ اتنا اچھا ہو تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس دنیا میں ہی محنت کرنی ہوگی، اور اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ قرآن کا ساتھ بنا رہے، اور یہ قرآن آپ کو بار بار ریمائنڈرز دیتا رہے گا. اور انشاءاللہ جب یہ ریمائنڈرز ملتے رہیں گے نا تو عمل میں دن بدن بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر یہ قرآن چھوٹ گیا نا تو جانے کس برے حالوں پر پہنچیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کرے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.